الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ حدیث کی وہ اقسام جو اس لحاظ سے مشترک ہیں کہ وہ مقبول بھی ہو سکتی ہیں اور وہ مردود بھی ہو سکتی ہیں، اس میں ہم نے ایک قسم تو یہ پڑھی کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اس لحاظ سے چار اقسام لے کے ہیں کہ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف اور مقطوع۔ یہ چاروں اقسام ایسی ہیں کہ جن میں مقبول بھی ہو سکتی ہیں، مردود بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر مقبول ہیں تو پھر حکم کے لحاظ سے بھی چاروں جو اقسام ہیں ان میں اختلاف ہے اور مختلف قسم کے اس میں تقسیمات ذکر کی گئی ہیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسی تقسیمات ہیں جو احادیث کی قسم تو ہیں لیکن اس میں مقبول بھی ہو سکتی ہیں، مردود بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کو اشارتاً ہم نے پہلے پڑھا بھی ہوا ہے۔ پہلی مسند، دوسری متصل، اور تیسری قسم ہے زیادت الثقات، اور چوتھی چیز ہے الاعتبار والمتابع والشاہد، اور چاروں چیزوں کو ہم نے الگ الگ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ مسند بنیادی طور پر ہم نے شروع میں یہ چیز ایک بار پڑھی تھی اور ادھر تھوڑی سی تفصیل میں ہے۔ مسند اسند سے ہے، یعنی کسی چیز کی کسی کی طرف اضافت کرنا یا نسبت کرنا، اور اصطلاحاً مسند سے مراد ایسی حدیث یا خبر جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصلاً مرفوعاً ملی ہو۔ متصلاً سے مراد کہ اس کی سند میں کوئی راوی حذف نہ ہو، اس کی سند جڑی ہوئی ہو، کوئی درمیان میں راوی حذف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، اس سند میں سارے راوی متصل ہونے چاہیے، یعنی سند میں کوئی راوی نہ گرا ہو، اور دوسرا اس حدیث کا انتساب اور اس کو اضافت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی گئی ہو۔ اور اس کی مثال امام بخاری کی کتاب سے لی گئی ہے، وہ کہتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب یہ حدیث مسند ہے اس لیے کہ اس کی سند بھی متصل ہے، سند میں کوئی راوی نہیں گرا ہوا۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو، تو اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، تو اس کو مسند کہا جائے گا۔ حدیث کچھ یوں ہیں اذا شرب الکلب من اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ کسی برتن سے اگر کوئی کتا پی لے کچھ پانی یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو 7 بار دھونا چاہیے۔ تو مزید اس میں تفصیل ہے اس حدیث کے بارے میں، البتہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مسند ہونے کے لحاظ سے ہے۔ تو ایسی حدیث جس کی سند شروع سے لے کر آخر تک متصل ہو، اس میں کوئی راوی نہ گرا ہوا ہو، اور دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو، مرفوع حدیث ہو، ایسی حدیث کو مسند کہتے ہیں۔ اب ایک ہے مسند، مسند میں متصل ہونے کی بھی شرط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی بھی شرط ہے۔ البتہ صرف متصل لیں تو یہ متصل منقطع کی ضد ہے، یعنی منقطع یعنی ایسی حدیث جس میں کوئی راوی گرا ہوا ہو، اور متصل جس میں کوئی راوی نہ گرا ہوا ہو، اس کو موصول بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ متصل حدیث مرفوع بھی ہو سکتی ہے، موقوف بھی ہو سکتی ہے۔ اب یعنی صحابہ کا بھی قول ہو سکتا ہے، یا صحابہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے۔ اب متصل مرفوع کی مثال وہ یہ ہے کہ امام مالک کہہ رہے ہیں عن ابن شہاب الزہری عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا۔ اب یہ حدیث کی ایک مثال بیان کی گئی، اور یہ سند متصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، تو اس کا ہم مسند بھی کہہ سکتے ہیں اور متصل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگلی چیز موقوف کی ہے کہ صحابی کا قول ہے، امام مالک کہتے ہیں عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال۔ اب یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے، موقوف روایت ہے لیکن متصل ہے، اس کی سند میں کوئی راوی نہیں گرا ہوا، تو یہ بھی اس کی مثال ہے۔ اب اگلی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ کیا کسی تابعی کا قول یا کسی تابعی کی مقطوع جو روایت ہے اس کو متصل کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی الاطلاق مطلق طور پر اس کو ہم قول تابعی کو متصل روایت نہیں کہہ سکتے، البتہ کسی قید کے ساتھ ہم اس کو متصل کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم کہیں گے ھذا الحدیث متصل الی سعید بن مسیب، یعنی سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعی تھے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن متصل سعید بن مسیب سے پہلے اس کی سند متصل ہے، اس سے مراد یہ ہوگا
اور اسی طرح امام زہری یا امام مالک تک اس کی سند متصل ہے، اس سے پہلے اس کے بعد ان کا اپنا قول ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی ضد میں، یعنی اس کے مخالف جو چیز ہے اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مقطوع تابعی کا قول مقطوع کہلاتا ہے۔ مقطوع سے مراد کسی چیز کا کٹا ہوا ہونا، اور جو ہے مقطوع منقطع کے ایک طرح کے معنی میں آتا ہے۔ مقطوع کٹا ہوا ہونا، غیر متصل ہونا۔ البتہ ایک چیز کو کہنا متصل اور مقطوع یہ ایک دوسرے کے مخالف آ جاتی ہے، لیکن اس معنی میں کہ مقطوع ایک تابعی کا قول ہے، اور متصل اس لحاظ سے کہ اس کی تابعی سے پہلے سند متصل ہے، اس لحاظ سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے زیادات و ثقات، اور یہ بھی الحمدللہ ہم نے ضعیف کے چیپٹر میں اس کی کافی بحث پڑھ دی، اور ادھر بھی جو ہے اس کی کچھ تفصیل ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ ایک طرح کی دہرائی کے طور پر ہے آپ کے لیے۔ زیادات زیادہ کی جمع ہے، اور ثقات ثقہ کی جمع ہے۔ ثقہ سے مراد کسی راوی کا عادل اور ضابط ہونا، عادل یعنی دیندار، ضابط سے مراد کہ کامل حافظے والا ہو، اچھے حافظے والا ہو۔ یعنی کچھ ثقات جو ہیں راوی، وہ کچھ زائدہ الفاظ بیان کریں دوسرے ثقہ راویوں کی نسبت۔ اگر ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راویوں کی نسبت کچھ زیادہ الفاظ بیان کر رہا ہے، دونوں کے حدیث ایک ہی ہے، بس اس کے الفاظ کچھ زیادہ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں زیادات الثقات۔ اب اس میں زیادہ تر جن علماء نے اس بارے میں اہتمام کا جو ہے نقطہ نظر رکھا، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے بحث کی، اور ان کو جمع کیا، ان کے بارے میں علم حاصل کیا، اور ان کی تفصیلات لکھی، ان میں ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد النیسابوری یہ مشہور ہیں، اور اسی طرح ابو نعیم الجرجانی اور ابو الولید حسان بن محمد القرشی، یہ علماء جو ہیں ان کا زیادہ تر نام آتا ہے، جنہوں نے حدیث میں جو زیادہ الفاظ آتے ہیں ثقات کے، ان کے اوپر ان کی بحث ہے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ زیادہ جو ہے کسی بھی حدیث میں وہ کہاں کہاں پایا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بحث ہو گئی کہ متن میں بھی ہو سکتا ہے اور سند میں بھی ہو سکتا ہے۔ متن میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ زیادہ ہے یا پورا جملہ جو ہے وہ زیادہ ہے، دوسری ثقات کی نسبت اس ثقہ کے ہاں جو حدیث ہے اس میں ایک لفظ زیادہ ہے، یا ایک پورا کہ پورا جملہ زیادہ ہے۔ اور سند میں کوئی زیادہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی نے موقوف روایت بیان کی ہے، یعنی صحابی کا قول ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ جو راوی بیان کر رہا ہے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی مرسل روایت ہے، یعنی کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے صحابی کے واسطے کے بغیر، تو جو ثقہ راوی ہے دوسرا وہ درمیان میں صحابی کا بھی واسطہ لے آئے، تو سند میں بھی اس طرح کا زیادت پائی جا سکتی ہے اور متن میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اب حکم کی طرف آتے ہیں کہ اگر متن میں یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں، ایک طرح کی آپ کے لیے دہرائی ہے کہ متن میں اگر زیادہ پایا جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ علماء کا اس کے بارے میں کافی وسیع رائے ہے اور اختلاف ہے اس میں کچھ۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلق طور پر اس کو قبول کر لیا گیا، اور دوسرا جو گروہ ہے انہوں نے مطلق طور پر رد کر دیا اور بالکل اس کو چھوڑ دیا۔ اور ایک طرح کا جو گروہ ہے وہ یہ ہے کہ تو تیسری قسم کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایسے راوی سے جس نے پہلے بغیر زیادہ کے ایک حدیث ذکر کی ہو، پھر کسی اور سے سن کے اس نے اس میں ایڈیشن کر کے وہ حدیث دی، تو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا۔ البتہ ابن صلاح نے اس میں بہت پیاری گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ایک راوی جو ثقہ ہے اور دوسرے ثقات یا زیادہ اس سے جو اعلیٰ ثقہ راوی ہے اس کے جو ہے مقابلے میں زیادہ کچھ اس کے الفاظ ہیں سند میں یا متن میں، تو اس کے قبول اور رد کے لحاظ سے ابن صلاح نے 3 اقسام بنائی ہیں، اور بہت ہی پیاری تقسیم ہے، اور امام نووی نے ان کے بارے میں موافقت ظاہر کی ہے اور اس میں ایڈیشن بھی کی ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ثقہ راوی جو ثقات سے جو ہے ثقات کے مقابلے میں حدیث لا رہا ہے، فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ ایسا ہے، وہ زیادہ متن میں ہے جملے کا یا کلمے کا، یا سند میں ہے کسی بھی لحاظ سے جس کی ہم نے مثالیں پڑھی، تو اگر وہ زیادہ جو اس نے ذکر کیا ہے ثقہ نے
وہ اپنے سے اعلیٰ راویوں کا ثقہ راویوں کے مخالف نہیں ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ تو ایسی حدیث کے ایسی حدیث کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے اور وہ بھی ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر منافی نہیں ہے، اس دوسرے ثقات کے مخالف نہیں ہے حدیث، تو obviously اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا اور اس کے زیادہ جو الفاظ ہیں ان کو قبول کیا جائے گا، بے شک وہ سند میں ہو یا متن میں ہو۔ البتہ ایسی روایت، ایسے الفاظ جو سند میں یا متن میں ایک ثقہ روایت کر رہا ہے اور وہ اپنے سے اعلیٰ ثقات کی یا ایک اپنے سے اعلیٰ ثقہ راوی کی مخالفت میں اگر جا رہا ہے تو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، البتہ وہ شاذ کے زمرے میں آ جائے گا اور شاذ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ایسی حدیث جس میں ایک طرح کا منافی کے قسم کا ایک جو ہے زیادہ پایا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ منافی جو زیادہ ذکر کر رہا ہے راوی ایک ثقہ، اور جو باقی ثقات ہیں، باقی ان سے جو اعلیٰ راوی ہیں وہ زیادہ الفاظ یا سند میں یا متن میں اس کو نہیں ذکر کر رہے، تو اب یہ جو ایک راوی ذکر کر رہا ہے یہ عام حکم کو خاص کر رہے ہیں یا کسی مطلق چیز کو مقید کر رہے ہیں، یعنی ایک عام ہے ایک چیز جس میں کوئی قید نہیں ہے، اس زیادہ الفاظ کی وجہ سے اس میں قید پیدا ہو رہی ہے، ایک قسم کی ایک دائرے، کسی ایک حصار میں اس کو لایا جا رہا ہے، تو ایسی معاملے میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو ابن صلاح نے اس بارے میں کوئی جو ہے بحث نہیں کی، البتہ امام نووی نے کہا ہے کہ ایسی روایت، ایسا زیادہ جو ایک ثقہ روایت کر رہا ہے اور وہ الفاظ زیادہ ہیں دوسرے ثقات کے مقابلے میں، تو اس کا اگر جو زیادہ الفاظ ہیں وہ کسی حکم کو خاص کر رہے ہیں، یعنی اسی حدیث کو بھی اگر خاص کر رہے ہیں تو وہ بھی مانا جائے گا، اور اگر کسی مطلق حکم کو، بغیر قید کے حکم کو کسی قید کے دائرے میں لا رہا ہے تو اس کو بھی مانا جائے گا۔ تو یہ اس میں کچھ ڈیٹیل تھی۔ اب اگر متن میں زیادہ ہے تو اس کی مثال یہ ہے جس میں منافی نہیں ہے، یعنی ثقہ اعلیٰ ثقہ راویوں کی مخالفت نہیں کر رہا، البتہ جو ہے الفاظ اس میں کچھ زیادہ ہیں جو ثقہ روایت کر رہا ہے۔ اور یہ حدیث امام مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں جو ایک راوی ثقہ کوئی الفاظ زیادہ ذکر کر رہا ہے وہ دوسرے ثقات کے مقابلے میں مخالف نہیں ہیں، ان کے منافی نہیں ہیں۔ امام مسلم علی بن مسہر کے سند سے روایت کرتے ہیں، عن الاعمش عن ابی رزین و ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس حدیث میں جو امام مسلم روایت کر رہے ہیں علی بن مسہر کی سند سے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں فَلْيُرِقْهُ، اور یہ حدیث مشہور ہے، اذا ولغ القلب من اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرار، یعنی جو ایک کتا کسی برتن میں اپنا منہ مارتا ہے تو اس برتن کو 7 بار دھونا چاہیے۔ اب یہ امام مسلم کے جو الفاظ ہیں فَلْيُرِقْهُ، اس کو امام اعمش سے علی بن مسہر کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کی ہے، سب نے جو ہے یہی حدیث ذکر کی ہے، البتہ علی بن مسہر ثقہ راوی ہیں، انہوں نے یہ الفاظ زیادہ ذکر کیے ہیں فَلْيُرِقْهُ، اس جو ہے پانی کو ڈیل دینا چاہیے اور اس جو برتن ہے اس کو الٹا کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو الفاظ کی زیادتی ہے یہ علی بن مسہر کی ہے۔ اب یہ ایک طرح کی اس حدیث کی طرح ہے کہ جو ایک غریب حدیث ہے کہ جس میں ایک ثقہ راوی جو ہے ایک الگ سے ایک حدیث ایسی ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ اکیلا ہے لیکن وہ ثقہ ہے تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ ایسی ہے جس میں ایسی مثال ہے جس میں ایک ثقہ زیادہ تو ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے ثقات کے منافی نہیں ہیں۔ البتہ منافی جو ہیں اس کی مثال اگر لے کے آئیں، یعنی ایسا ثقہ راوی جو کوئی حدیث بیان کر رہا ہے لیکن اس میں جو الفاظ زیادہ ہیں وہ دوسرے ثقات کے مقابلے میں منافی ہیں اور ان کے مخالف ہیں۔ اب اس کی مثال کہ یہ حدیث ہے یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، کہ یوم عرفہ اور یوم نحر یعنی قربانی کا دن اور وہ ایام التشریق یہ ہمارے لیے اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے، عید کے دن ہیں اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔
اب اس میں جو یوم عرفہ کا لفظ ہے، یہ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو یوم عرفہ کا لفظ ہے یہ کسی بھی سند میں اس کو روایت نہیں کیا گیا۔ البتہ اس کو موسیٰ ابن علی ابن رباح عن ابیہ عن عقبۃ ابن عامر، یہ سند جو ہے اس کے ساتھ روایت ہے، اور اس کے ساری اسانید میں جو الفاظ ہیں اس میں یوم عرفہ کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ البتہ اس روایت میں جو یوم عرفہ کا لفظ آ رہا ہے، جو ثقہ راوی روایت کر رہا ہے اور دوسرے ثقات کے مقابلے میں کر رہا ہے، کیونکہ ایک پورے ایک جو ہے دن کی ایڈیشن کی جا رہی ہے اس میں، اور البتہ باقی احادیث بھی اس کے مخالف ہیں، اور جو ہے یہ زیادہ ایک طرح کا دوسرے ثقات کے مخالف آ گیا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو رد کیا جائے گا۔ اور اگلی مثال، اب وہ مثال جس میں ایک ثقہ راوی ایسی حدیث کو بیان کر رہا ہے جو کسی ثقات کے مقابلے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کسی عام حکم کو خاص کر دیا جا رہا ہے، یا کسی مطلق بغیر قید والے حکم کو کسی قید کے ساتھ جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے، تو ایسی حدیث بھی قابل قبول ہے، جیسا کہ امام نووی نے فرمایا۔ اب یہ روایت دیکھیں، امام مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ ابو مالک الاشجعی ان کی سند سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عن ربعی عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں کہ تربتها، اب یہ تربتها کا لفظ صرف امام مسلم ہی روایت کر رہے ہیں، اور وہ بھی ابو مالک الاشجعی کے سند سے۔ البتہ باقی جو ساری روایتیں ہیں اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پوری کی پوری زمین کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دیا، اور طہوراً یعنی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ البتہ امام مسلم جو ابو مالک الاشجعی کے سند سے روایت کر رہے ہیں، اس ثقہ راوی ہیں، وہ یہ الفاظ ہیں کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا، اس کی مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، پوری زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ابھی مٹی کے ساتھ کسی طہارت کو خاص کر دینا یہ صرف امام مسلم کی روایت میں ہے، اور یہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ ایک چیز کو خاص کیا گیا ہے۔ عام طور پر حدیث میں کہ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ پوری کی پوری زمین کو مسجد اور اس کی ہر چیز کو طہور بنا دیا گیا۔ البتہ امام مسلم کی جو روایت ہے اس ساری چیزوں کو، اب ہر چیز سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن امام مسلم کی روایت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہر چیز سے نہیں بلکہ صرف مٹی سے طہارت لی جا سکتی ہے، اور دیگر بھی اس میں تفاصیل ہے، لیکن اس میں تربتھا، مٹی سے طہارت حاصل کرنا، اس کو خاص کیا جا رہا ہے۔ عام طہوراً میں حکم عام تھا، ہر چیز اس میں شامل تھی، لیکن تربہ یعنی مٹی کے جو الفاظ ہیں وہ اس کو خاص کر دیتے ہیں، اور اس کو مٹی کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ آپ نے مٹی سے طہارت حاصل کرنی ہے۔ اب سند میں کسی ثقہ راوی کا زیادہ ذکر کرنا، اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی اور اس کی صورتوں کو بھی دیکھ لیا۔ اب اس میں بنیادی طور پر دو مسئلوں کی طرف جو ہے ایک توجہ مبذول ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک طرف ثقہ راوی جو ہیں وہ ایک حدیث کو مرسل بیان کر رہے ہیں، یعنی ایسی حدیث جس میں ایک تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں بیان کر رہا، اور دوسری طرف ایک ثقہ راوی ہے وہ درمیان میں صحابی کا بھی واسطہ ذکر کر رہا ہے۔ ایک یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث صحابی کا قول ہے، اس کو ایک ثقہ روایت کر رہا ہے، لیکن اس ہی متن کو دوسرا ثقہ راوی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موقوف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر یا صفت ہے، اور دوسرا بھی ثقہ راوی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صحابی کا یہ قول ہے۔ تو ایسی تعارض کی صورت میں اس کا کیا حل ہے؟ البتہ مزید جو اس میں صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور مزید جو ابحاث ہیں، اس میں باقاعدہ اصطلاح ہے المزید فی متصل الاسانید، اور اس میں الحمدللہ ہم نے تفصیل سے بحث پڑھ لی۔ آج جو اس میں آ رہی ہے بحث وہ یہ کہ اگر ایک مرسل روایت ہے اور دوسرا ثقہ راوی اس کو موصول یا متصل بیان کر رہا ہے، تو اس کے تعارض کی صورت میں کیا حل ہے؟ اور ایک کی طرف ایک بندہ موقوف روایت بیان کر رہا ہے اور دوسرا ثقہ راوی اس کو جو ہے مرفوع بیان کر رہا ہے، تو اس تعارض کی صورت میں حل کیا ہے؟ البتہ علماء کا اس بارے میں 4 اقوال کے اوپر جو ہے ان کی بحث ہے، اور ان کا
اختلاف ہے۔ پہلا حکم وہ یہ ہے کہ جو راوی ایک روایت کو موصول بیان کر رہا ہے، ایک ثقہ راوی بیان کر رہا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی تابعی بیان کر رہا ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کی روایت کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ البتہ جو راوی صحابی کا واسطہ بیان کر رہا ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کو نسبت کر رہا ہے دوسرے راوی کے مقابلے میں، جو کہہ رہا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی منسوب کر رہا ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ البتہ یہ جمہور فقہاء اور اصولیین اس کی طرف ہیں۔ دوسرا حکم ہے کہ جو بندہ اس کو مرسل اور موقوف بیان کر رہا ہے، یعنی ایک راوی بیان کر رہا ہے صحابی کے واسطے کے ساتھ، اور ایک جو صحابی کے واسطے کے بغیر ذکر کر رہا ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اور دوسری طرف صحابی کا قول جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دو اختلاف آ گئے تو اس میں صحابی کا قول اس کو سمجھا جائے گا، یہ دوسری رائے ہے۔ البتہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس طرح لیا جائے گا کہ ایک روایت جو ہے جب دونوں ثقہ کا آپس میں مخالفت ہوگی سند میں، کہ ایک کہہ رہا ہے کہ صحابی کا قول ہے، دوسرا کہہ رہا ہے وہی حدیث کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ یہ تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس میں صحابی کا بھی واسطہ موجود ہے، تو اس میں صحیح رائے یہ ہے کہ زیادہ یا تو یہ لیا جائے گا کہ کون سے زیادہ، کس طرف زیادہ علماء ہیں، زیادہ راوی کس طرف ہیں، ثقہ راوی ہوں گے اوبیسلی، تو زیادہ راوی کس طرف ہیں، یا سب سے زیادہ حافظے والا راوی کون ہے تو زیادہ حافظے والے راوی کی بات کو لیا جائے گا، یا پھر جس کی طرف زیادہ ثقات، اگر زیادہ حافظے والا نہیں ہے سب کے حافظے بھی سیم ہیں تو جس طرف زیادہ راوی ہیں جس کو زیادہ روایت کر رہے ہیں ان کو لیا جائے گا۔ اب اس کی مثال حدیث لا نکاح الا بولی، یہ حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اس کو یونس ابن ابی اسحاق السبیعی اس کو روایت کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے اسرائیل و قیس ابن ربیع یہ اس کو روایت کر رہے ہیں عن ابی اسحاق، یہ سارے لوگ یونس، ان کے بیٹے اسرائیل اور قیس، یہ تین لوگ ابو اسحاق سے روایت کر رہے ہیں مسند اور متصل، یعنی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مسند روایت اور متصل بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سفیان ثوری اس کو ذکر کر رہے ہیں شعبہ بن حجاج سے اور ابو اسحاق سے، شعبہ بن حجاج ابو اسحاق سے، لیکن مرسل روایت، یعنی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں ہے۔ اب اس میں وہی بحث ہے کہ جو زیادہ حافظے کا مالک ہے یا جس طرف زیادہ اکثر ہیں تو اکثر کی یا زیادہ حافظے والی کی حدیث کو مانا جائے گا اور دوسرے کو رد کر دیا جائے گا۔ تو اس میں مقبول اور مردود کے لحاظ سے یہ تین چیزیں ہم نے پڑھنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی جو چیز ہے الاعتبار والمتابع والشاہد، اس کو انشاءاللہ اس کی الحمدللہ بہت پیاری بحث ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو الگ سے انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔